अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइव में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानियाँ नॉवेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो सफ़र जो तेरे नाम था। अगला पार्ट। माहम के वलीमे के लिए यारम ने आज रेड कलर की साड़ी का इंतखाब किया। ज़रार के कहने पे उसने साड़ी पहन तो ली, पर उसे अच्छे से संभाल नहीं पा रही थी। आईने के सामने खड़ी वो बालों को संवार रही थी। चले यारम, बहुत देर हो रही है। मामा बाबा होटल के लिए निकल गए हैं। ज़रार यारम को देख के एक पल के लिए रुका। मैं सही लग रही हूँ? मतलब अजीब तो नहीं? ये साड़ी नाम की बला पहली बार पहनी है। यारम ज़रार को देख के बोली। ज़रार बगैर कुछ कहे उसके करीब आया और उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। मेरा इश्क हो, तेरी ज़ात हो, फिर हुस्न की बात हो। कभी मैं मिलूँ, कभी तू मिले, कभी हम मिले, मुलाकात हो। कभी तू हो चुप, कभी मैं हो चुप, कभी दोनों हम चुपचाप हों। कभी गुफ्तगू, कभी तज़किरे, कोई ज़िक्र हो, कोई बात हो। कभी हिज्र हो तो दिन को हो, कभी वस्ल हो तो रात हो। कभी मैं तेरा, कभी तू मेरी, कभी एक दूजे के हम रहें। कभी साथ हो, कभी साथ मैं, कभी साथ तू, कभी एक दूजे के साथ हूँ। माहम की शादी अच्छे से हो गई थी। अगली सुबह नाश्ते के मेज़ पर बैठे थे। माहम की शादी अच्छे से हो गई थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर सब बैठे थे। इस लड़की को कब तक इस घर में रखने का इरादा है? नवाज़ुद्दीन फिर से बोले। बाबा, यारम कहीं नहीं जाएगी। तुम क्यों इस आम सी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। ये आम सी लड़की मेरे लिए बहुत ख़ास है। इसके बगैर मेरा वजूद रेत की तरह है। तुमसे बहस नहीं करना चाहता मैं। नाश्ता करके ऑफिस आ जाना। नवाज़ुद्दीन कहते हुए वहाँ से चले गए। ज़रार भी कुछ देर बाद वहाँ से जा चुका था। गलमीना बेगम ने यारम से कोई बात नहीं की। वो भी नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। ज़रार यारम को लेकर अयाज की तरफ रवाना हुआ। यारम, मेरी गुड़िया कैसी है? भाई, आपको किसने जेल में डाला? यारम की आंखों से आंसू जारी थे। तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। बस तुम अपना और अम्मा का ख्याल रखना। भाई, क्या आपने माहिर भाई की बीवी को कत्ल किया है? भाई बताइए ना। हाँ, तुम्हारे भाई ने ही किया है सब कुछ। कुछ दिनों तक मुझे फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। ज़रार, भाई को बचा लें, ये ऐसा नहीं कर सकते। ज़रूर किसी ने इन्हें फंसाया है। यारम चीखती हुई बोली। यारम चुप, यही सच है। तुम्हारे भाई ने ही मायदा भाभी का कत्ल किया है। ज़रार उसे संभालता हुआ बोली। नहीं, झूठ है ये। मेरा वीर ऐसा नहीं कर सकता। वो यारम को लेकर वहाँ से जाने लगा। ज़रार साहब, मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। ये बिल्कुल मासूम है। ये किसी बात में मुलव्वस नहीं है। इसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं। यारम का ख्याल मैं खुद से ज़्यादा रखूँ। अयाज को फांसी दे दी गई थी। नवाज़ुद्दीन बहुत खुश था कि आज से उसकी ज़िंदगी सुकून में होगी। उसे हालात अपने कंट्रोल में नज़र आ रहे थे। अब वो किसी तरह यारम को यहाँ से निकालना चाहता था। यारम की अम्मा की भी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। यारम उनसे मिलने के लिए आई थी। अयाज के इस तरह अचानक चले जाने से वो खामोश रहने लगी थी। यारम को लेने वापस गया था। खाने के ट्रे यारम के सामने रखते हुए वो भी इसके साथ आकर बैठ गया। कुछ दिनों से यारम ठीक से खाना नहीं खा रही थी। मुझे नहीं खाना, आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। यारम, खाने से क्या नाराज़गी है? आपको सब पता था, क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरा भाई इतने दिनों से जेल में था? मेरी माँ रिश्तेदारों के आसरे पर बैठी थी। यारम, मैं तुम्हें सब बता के परेशान नहीं करना चाहता था। वो मेरा भाई था, मेरा सब कुछ था। मेरी माँ है, वो कोई गैर नहीं थे। वो कहते हुए रोने लगी। मेरे भाई को फांसी होगी। इस घर के वफादार मुलाजिम थे। वो जो किया होगा आपके बाबा के कहने पर ही कत्ल किया होगा मेरे भाई ने। उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। यारम, जो भी हो, मैं अपने बाबा के बारे में ये सब नहीं सुन सकता। हमारे भाई ने जो बोया है वही काटा भी है। मेरे भाई को क्या दुश्मनी थी कि वो माहिर भाई की बीवी को कत्ल करते? आपके बाबा को दुश्मनी थी, उन्होंने ही सब किया है। यारम, मैं कह रहा हूँ, चुप हो। यारम गुस्से से वहाँ से उठी और कमरे से बाहर जाने लगी कि अचानक उसका सर चकराया और वह दरवाजे के पास ही बेहोश होकर गिर गई। ज़रार ये सब देख के उसकी तरफ भागा। यारम, यारम, आंखें खोलो यारम। ज़रार यारम को गोद में उठाए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। रैश ड्राइविंग करते हुए वो
ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ زرار کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا یہ سن کے کہ وہ والد کے رتبے پہ فائز ہونے والا ہے۔ کلمینہ بیگم بھی بہت خوش تھی، جبکہ نوازالدین غصے سے تلملا اٹھے تھے جب یہ خبر ان کے کانوں تک پہنچی، لیکن زرار کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ میں بہت خوش ہوں آج۔ ماہر کو جب سے نوازالدین نے ایاز کے مرنے کی خبر سنائی تھی، وہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سڑکوں پہ آوارہ گردی کرنے کے بعد اس نے کلب کا رخ کیا، جو یہاں آنے کے بعد اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ماہر، تم نے میرا یقین نہیں کیا، ہماری محبت کو یوں ذلیل ہونے دیا۔ کیا یہی عزت و احترام تھا تمہارے دل میں میرے لیے؟ مائدہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ کھنکھناتی چوڑیاں پہنے وہ اس کے چہرے سے بکھرے ہوئے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ اس کی گہری آنکھیں آج لال ہو رہی تھیں۔ تم یقین کرنے کے قابل نہیں ہو، جھوٹی ہو تم۔ تمہارے یہ الفاظ جھوٹے ہیں، تمہارے احساسات جھوٹے ہیں، تمہارے جذبات جھوٹے ہیں، تمہارا میرے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ماہر چیختا ہوا اس کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، ماہر یہ سب تم اپنے آپ سے پوچھو کہ میں جھوٹی تھی کہ سچی۔ ماہر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتا دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ کیا حال بنا دیا ہے تم نے اپنا، ایسے نہیں تھے تم تو خوش ہو رہی ہوگی مجھے اس حال میں دیکھ کر۔ وہ چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا، مت تباہ کرو خود کو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ذات کو، اپنے اندر کے ماہر کو زندہ کرو۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتی ہوئی بولی۔ ماہر نے آنکھیں بند کیں۔ میں اب بھی تمہارے شہر سے باہر نہیں نکل سکا۔ میں روز خود کو کہتا ہوں کہ تمہیں یاد نہیں کروں گا، آج سے تم سے پکی نفرت کروں گا، لیکن نہیں کر پاتا میں یہ سب، یہ محبت میرے دل سے نہیں نکل پاتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولیں، لیکن اس کا وجود اس کی آنکھوں سے غائب ہو چکا تھا۔ مائدہ، وہ چیختے ہوئے وہاں سے اٹھا اور وہاں سے باہر نکلا۔ کہاں چلی گئی تم پھر سے؟ تم کیوں آتی ہو بار بار میرے پاس؟ تمہارا اس طرح سے آنا مجھے پاگل کر دے گا۔ تم جان کر کرتی ہو ایسا تاکہ میں پاگل ہو جاؤں اور تم دونوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے۔ وہ وہیں کلب کے دروازے کے باہر بیٹھا خود سے جنگ کر رہا تھا۔ زرار، آپ یوں اچانک کہاں جا رہے ہیں؟ یارم زرار کا سامان پیک کر رہی تھی۔ یارم، ایک میٹنگ ہے جسے اٹینڈ کرنے مجھے اسلام آباد جانا ہوگا۔ 2 دن کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے بولا، پر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یارم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ڈر کس بات کا؟ یہاں سب تمہارے اپنے ہیں۔ ماما بابا بہت خوش ہیں جب سے انہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ دادا دادی بننے والے ہیں۔ اب یہ ایموشنل باتیں چھوڑو اور مجھے خوشی سے رخصت کرو، ورنہ وہاں جا کر بھی میں تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہوں گا۔ ایموشنل؟ اب یہ کون سا نیا انگریزی کا لفظ لے آئے ہیں آپ اور آپ کی انگریزی؟ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ تم اب اس خان کے جال میں پھنس گئی ہو، اب کبھی آزاد ہو کر جا نہیں سکتی۔ زرار نے یارم کے چہرے کو اپنے قریب کیا۔ میں ہونا بھی نہیں چاہتی اس چاہت سے آزاد، مجھے اسی میں گم رہنا ہے۔ یارم نے کہتے ہوئے آنکھیں بند کیں۔ تیری نظروں کے صدقے جان وار دوں میں، تو جو کہہ دے اپنا جہان وار دوں میں۔ میں نے مولا سے تیری میری دنیا ہے مانگی، تو جو لکھ دے تو اس کو ہی حق مان لوں میں۔ یارم، یہاں بیٹھو۔ زرار یارم کو بیڈ پر سہارا دے کر بٹھاتا ہوا بولا، کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ زرار نے اپنا سر یارم کی گود میں رکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بس سوال ہے جس کا جواب دینا لازمی ہے۔ اتنی محبت جتنی میں خود سے نہیں کرتی۔ جب آپ کو دیکھتی ہوں تو اپنا آپ مجھے یاد نہیں رہتا۔ یارم، زرار کے بغیر کچھ نہیں ہے، بس مجھے اس ساری دنیا میں آپ ہی اپنے لگتے ہیں۔ اتنی چاہتی ہو مجھے؟ زرار نے اپنا سر یارم کی گود سے اٹھایا۔ آپ مجھ سے کبھی الگ تو نہیں ہوں گے، یا اپنی اس جاہل لڑکی سے دور تو نہیں چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ یہ جاہل لڑکی اب میرے وجود میں بس گئی ہے، موت کے علاوہ ہم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ زرار، ایسی باتیں نہ کرے۔ یارم کا وجود موت کے لفظ سے کانپ سا اٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا میری جھلی، اپنا خاص خیال رکھنا ہے تم نے، کھانا اچھے سے کھانا ہے اور دوائی وقت پر لینی ہے۔ زرار، مت جائیں یا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یارم، صرف 2 دن کی بات ہے، پھر واپس آ کے ہم دونوں گھومنے بھی تو جائیں گے، وہ بھی پورے 1 مہینے کے لیے۔ یارم کا دل پھر بھی مطمئن نہ ہو رہا تھا۔
زرار اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی یارم کو کال کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ یارم تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ گلمینا بیگم یارم کے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ آنٹی میرا دل نہیں کر رہا۔ یارم زرار کل آ جائے گا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے، جب تک زرار واپس نہیں آئیں گے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ یارم بیٹا ضد نہیں کرتے، تھوڑا سا کھا لو، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ کچھ دیر میں رضیہ کھانا لے کر آئی۔ یارم نے زبردستی کھانا کھایا، دوائی لے کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات لیٹ یارم کا فون بجا۔ زرار کا نمبر دیکھ کے اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ فون پر یارم کی کالز دیکھ کے زرار نے کال بیک کی۔ میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ آج سارا دن یارم کو کال نہیں کر سکا۔ سو تو نہیں رہی تھی؟ نہیں، آپ کیا کر رہے تھے؟ صبح کب واپسی ہے آپ کی؟ انشاءاللہ کل صبح 10 بجے پہنچ جاؤں گا۔ تمہارے لیے بہت سی چیزیں خریدی ہیں، لیکن ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ آپ خود تو ٹھیک ہیں؟ یارم میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ، تم نے کھانا کھایا اور میڈیسن لی؟ جی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے وہ سفید گالوں کی بارش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج مائدہ کی سالگرہ تھی۔ صبح سے شام تک ماہر اسی جگہ پر کھڑے برف باری دیکھ رہا تھا۔ سالگرہ مبارک ہو۔ کیا کہوں تمہیں؟ تمہارا نام بھی میں اپنی زبان سے نہیں لا سکتا، اس قابل چھوڑا نہیں تم نے مجھے۔ ماہر میرا گفٹ کہاں ہے؟ وہ اپنی چوڑیاں کھنکھناتی ہوئی بولی۔ کیوں آئی ہو تم؟ میرے خوابوں خیالوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، میں اپنا تحفہ لینے آئی ہوں۔ ہر سال تم مجھے وہ بلیک چوڑیاں، بلیک جھمکے اور بلیک ساڑی دیا کرتے تھے، آج نہیں دو گے؟ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتی ہوئی بولی۔ پاگل تھا میں جو تم جیسی لڑکی کے نام اپنا سفر کرتی ہے۔ ماہر یہ سفر اب بھی میرے نام ہے، تمہیں اس سفر میں تھکنے نہیں دوں گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ نہیں چاہیے تمہارا ساتھ، گیٹ لاسٹ۔ ماہر تمہارا یہ سفر میرے نام ہے، یہ سفر ختم نہیں ہوا، ابھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، ماہر نے کہتے ہوئے پاس پڑے ہوئے شیشے کے میز کو اٹھا کے زور سے پٹکا۔ مائدہ کا وجود اس کے بکھرے ہوئے شیشے کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ ماہر نے شیشے کے ٹکڑے کو اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لیا اور مٹھی بند کر۔ مجھے اس سفر محبت سے نفرت ہے اور میں دوبارہ کبھی اس سفر کو اپنی زندگی میں واپس نہیں آنے دوں گا۔ خون کی بوندیں فرش پہ گری۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی زرار نے ڈرائیور کو کال کی اور خود انتظار کرنے لگا۔ ڈرائیور کے موبائل پہ مسڈ کال آئی کہ وہ آ گیا ہے۔ زرار بھی ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکل گیا، گاڑی کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ سامنے والی گاڑی سے کسی نے فائر کیے۔ زرار کے سینے کو چیرتی ہوئی 3 گولیاں آر پار ہوئیں۔ یارم! زرار کے ہونٹوں سے ایک ہی لفظ ادا ہوا اور اس کی روح اس سفر سے جو اس نے یارم کے نام کیا تھا پرواز کر چکی تھی۔ یہ سفر جو تیرے نام تھا آج اختتام ہوا اس یقین پر کہ ہم یہاں نہیں تو وہاں ضرور ملیں گے، جہاں بچھڑنے کا رواج نہیں۔